کی خرابی ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یعنی اگر ایک پتا درخت کا ٹوٹ کے ہوا سے گر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے گر رہا ہے. اگر پانی حرکت میں آ رہا ہے اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. اگر ایک بال زمین سے ایک کوبل پھوٹ رہی ہے اللہ کے حکم سے پھوٹ رہی ہے. حکومت کیسے اللہ کے حکم کے بغیر بن جائیں گے اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے کر لیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی محنت کی رخ کو بدلنا ہے اور محنت کے رخ سے بدلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی محنت صحیح ہوگی ہم انہیں ہدایت دیں گے. محنت تو ہر ایک کر رہا ہے لیکن میرے دوستوں بزرگوں ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کے اندر ارے سن رہے دھیان سے ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کے اندر کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس کی محنت کے رخ صحیح ہے. جس کی محنت کے رخ صحیح ہے وہ کامیاب ہے. جس کی محنت کا رخ غلط ہے وہ چاہے تمہیں ملک و مال میں کوٹھیوں میں بنگلوں میں کاروں میں نظر آوے وہ 100% ناکام ہے. مولانا افسار رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ان کی کار کے اندر اگر کتا بیٹھ کے جاوے تو تم کتے کو کامیاب کہو گے؟ یہ کتا کامیاب ہے اور جو کتا کے لیے پھرا وہ ناکام ہے. کتے سارے ایک سے. کیونکہ اگر کار میں بیٹھنے والے کی عزت ہے تو کتے کی بھی عزت ہے اور اگر کوٹھی میں رہنے والے کی عزت ہے تو چوہوں کی بلیوں کی بھی عزت کرو. ان کی بھی عزت کرو لیکن یہ بھی کوٹھی میں رہتے ہیں انہیں تو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا ہے اور کوٹھی والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عزت والے ہیں. کیونکہ جس طرح کوٹھی میں رہنے والا آدمی کیونکہ وہ بغیر اعمال کی بے عزت ہے کیونکہ اسی طرح وہی حیثیت ہے جو حیثیت کوٹھی میں رہنے والے چوہوں بلیوں کی. بھائی ہمیں تو صبح سے شام تک یہ سوچنا چاہیے کہ میری اپنی کامیابی اعمال کے بنانے میں ہے اور میری اپنی ناکامی اعمال کے بگاڑنے میں ہے. سوچو کہ میرا آج کون سا عمل بگڑا. فجر کی نماز سے لے کے رات کی نماز عشاء کی نماز تک کون سی نماز چھوٹی ہے اور صبح سے لے کے شام تک کتنا ایمان کے خلاف بولا ہوں اور دکان کا یقین کتنا بڑھ گیا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا کم ہو رہا ہے. صبح سے شام تک اس کو سوچیں. ہم میں سے ہر ایک بچہ سوچے اور بوڑھا مرد عورت سوچے اس کو اس بات کو کہ بھئی میں نے اپنے دل کا یقین کتنا بگاڑا ہوا ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس چیز کو سیکھیں گے کہ بھئی ہم نکل رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے. یہ اصل نکلنے کا مقصد ہے دل کے رخ کا صحیح کرنا. تو دل کے رخ جب صحیح ہوگا جب محنت صحیح ہوگی. اگر غلط محنتیں ہو رہی ہیں دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا. اب ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا ہے کہ اے اللہ تو دین کو میری زندگیوں میں اتار دے. سب سے پہلی چیز سیکھیں گے کیونکہ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی وہ کلمہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے. جہاں جائیں گے وہاں والوں کو اس کی دعوت دیں گے. جس سے ملیں گے اس کو اس کی دعوت دیں گے. اٹھتے بیٹھتے ملاقاتیں کریں گے. جہاں بازار میں راستے میں مکانوں پر دکانوں پر جہاں جس چیز کے پاس جائیں گے اسے اس بات کی دعوت دیں گے اور اسے کہیں گے کہ بھئی دیکھ کلمہ سے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ ہم ہر ایک سے کہیں گے. اور پھر کیونکہ ہماری جماعت یہاں سے بن کے جائے گی تو ہم کسی علاقے میں پہنچیں کسی بستی میں یہ نہیں کہ جب وہاں پہنچیں گے وہاں پہنچ کے کام شروع ہوگا. نہیں ہمارا کام تو یہاں سے شروع ہو گیا. یہ نہیں ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی باتیں کرتے جا رہے کہ ہاں ہمارا رخ بنا ہے فلاں بستی کا وہاں جا کے ہم کام کریں گے. نہیں اگر یہاں سے کام کرتے ہوئے نہ گئے تو وہاں جا کے بھی دنیا کی باتیں کریں گے. ایسی باتیں یہاں سے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم یہاں سے نکلے یہاں سے آخرت کی اور یہاں سے جو ہے جنت کی دوزخ کی کے تذکرے کرتے ہوئے اور یہاں سے اللہ کی ذات سے ہونے کو بولتے ہوئے سنتے ہوئے اس طرح. اور راستے میں جو ہمیں ملے ان کو ہم آخرت یاد دلاتے ہوئے ان کو کلمہ یاد دلاتے ہوئے ان کو نماز کے اوپر آمادہ کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے اس طرح ہم چلیں گے. کسی علاقے میں پہنچیں گے وہاں مسجد میں جائیں گے
مسجد میں جا کر سامان قرینے سے ایک طرف رکھ دیں گے. یہ نہیں کہ ہم مسجد کو اپنا گھر سمجھیں, جس طرح چاہیں جا کر مسجد میں رہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرنی ہے بیٹھ کے, یہ باتیں کرنی ہے پیچھے چلا جائے. باتیں نہ کرو یہاں بیٹھ کے. تو میرے دوست بزرگوں, ہم اللہ کے راستے میں سے نکل رہے ہیں تاکہ ایک ایک آدمی کو ہم دین پر ڈال دیں. ہمارے اندر تو ایک ایک آدمی کا درد ہونا چاہیے. ایک آدمی کو بے نمازی کسی کو دیکھے یوں نہ کہیں بھائی یہ نماز پڑھے گا تو پڑھے گا اس کا فائدہ ہے, اور نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان ہے. نہیں, یوں سوچیں کہ میرا نفع اس میں ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگے, اور میرا نقصان اس میں ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے. اپنا نفع نقصان سمجھ کر ایک ایک آدمی میں محنت کرنی ہے. تو اب ہم جائیں گے کسی علاقے میں, وہاں جا کے مسجد میں جائیں. سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے مسجد میں جا کر کہ سامان ایک طرف رکھ کے, ہے نہیں, اگر جو ہے مکروہ وقت نہیں ہے کہ بھئی عصر و مغرب کے درمیان کا وقت نہیں ہے, یہ زوال کا وقت نہیں ہے, یہ جناب علی سورج کے نکلنے کا وقت نہیں ہے, ان 3 وقات کے علاوہ کا وقت ہے, تو اس کے اندر ہم جا کے وضو کر کے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں گے کہ اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں. تو اب کسی دربار میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کی عدالتیں ہیں. یہاں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ 2 رکعت پڑھ کر ہم اپنا اندر داخل ہونے کا منہ بناویں گے. اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ کے 2 رکعت تحیۃ المسجد. اس کے بعد ہم سب کے سب جڑ کے بیٹھیں, اور جو وہاں کے مقامی ساتھی ہیں اس علاقے کے, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں اور بٹھا کے پوچھیں کہ بھئی یہاں 4 مہینے لگائے ہوئے, چلے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں سے ہم پوچھیں اس کو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہاں وقت لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں. وہ بتلائیں گے کہ بھئی یہاں فلاں فلاں گھر میں, فلاں فلاں گلی میں, اور فلاں فلاں دکان پر فلاں فلاں آدمی ہیں جو چلے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں کو خاص طور سے اپنے ساتھ لیں, ان کو ساتھ لے کر اب مشورہ کریں گے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس بستی کے اندر یعنی ہم کس طرح محنت کریں کہ اس بستی کے اندر کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے, اور کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کو ہم اس وقت نقد اللہ کے راستے میں نہ نکال دیں. ہمیں تو کوشش بات یہ کرنی ہے جہاں جانے کہ وہاں سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے. سناری دوستوں بزرگوں بات, ہاں, ہر جگہ جا کر نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ کہہ کے یہ تو جب ہم مشورہ کریں گے بیٹھ کر, مشورے میں ان باتوں کو سوچیں گے کہ بھئی اس بستی کے اندر ایک ایک آدمی نمازی کیسے بن جائے, اور ایک ایک آدمی کرنے والا کیسے بن جائے. اب ہم آپس میں مشورے کریں گے اور ساتھی متعین کریں گے کاموں کے لیے. بھائی فلاں فلاں ساتھی جو کہ بھائی تم خدمت کر لو, تم فلاں فلاں ساتھی جو ہے مل کر جو ہے کھانے کا انتظام کر لو, کیونکہ کھانے کا سامان پکانے کا وہ سارا ہمارے ساتھ ہوگا. ہم کہیں جا کر کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میوات سے آئے ہیں ہمارے کھانے کا انتظام کرو. اگر ہم نے کسی سے کھانے کو کہہ دیا تو پھر ہم ان میں کام نہیں کر سکتے, پھر تو ہم ان کے مہمان ہو گئے. مہمان تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو مہمان تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ تو میزبان کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنا کھانا خود پکا لینا ہے. جا کر 2 ساتھی خدمت کے طے کر دو کہ بھئی تم جا کے سامان لے آؤ بازار سے, اور جو ہے جو پکانا ہے سادہ پکانا ہوگا. ہم دلہ سادہ ہی کھاتے ہیں کہ بھئی دال پکاؤ, چاول پکاؤ, روٹی پکاؤ, اور اس کو جتنا کھانا پکے گا اتنے پیسے اکٹھے کر کے ایک ساتھی کو اور 2 ساتھیوں کو متعین کر دو کہ بھئی تم جا کے سامان لے آؤ اور سامان لا کے کھانا پکا لو. یہ حضرات گشت میں جب نکلے, جب ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے, تاکہ اگر گشت میں ان کو دعوت دی جائے کھانے کی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا پک رہا ہے, ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں, ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اور یہاں سے بستی سے نقد جماعتیں ہمارے ساتھ مل کے نکالیں. بس دکھانے لگے ادھر کو, تمہاری کچھ نہیں تم لوگ, یہ ذرا پٹ ہوئی ادھر دیکھنے لگے. توبہ توبہ دو بھائی, یہ ایمان بنا تھی دیر میں, یہ بنا ایمان, لیکن ذرا سی آواز ہوئی اور سارا ادھر دیکھنے لگے. کیا دیکھو اس کو, جب بم پھٹ رہے ہوں چھوڑ دو. ہم تو اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں,
ہمیں کیا مطلب دنیا میں کیا ہو رہا؟ توجہ ہو کے بیٹھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اسی جانے دے بڑے میاں۔ تو بھائی میرے اس دوست بزرگوں، اب ہم جو ہم نے 2 ساتھی طے کر لیے ہیں خدمت کے لیے، اب باقی ہم 2 ساتھی مسجد میں ذکر کے اور دعا کے لیے بٹھاؤ کہ بھئی دیکھو ہم جا رہے ہیں گشت کے لیے، تم یہاں ذکر اور دعا کرو۔ اب جو ساتھی گشت کے لیے نکلے، یہ گشت میں چلتے ہوئے یوں کہ ذکر کرتے رہیں، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ بازار میں جو آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو 10 لاکھ نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اس کو بلند کرتے ہیں۔ جو آدمی بازار کے اندر کلمہ پڑھتا ہے، ہم جب بازار میں چلیں گشت کے لیے، دکانوں کو نہ دیکھیں کہ بھئی دکانیں کیسی ہیں، مجھے سامان کیسا ہے، اور فلاں دکان پہ کیسا کپڑا ہے، اس لیے کہ ایک کپڑے والا جب نکلے گا جماعت میں تو یہ دکانوں کے کپڑوں کو دیکھے گا کہ ہمارے ہاں تو فلاں مال آتا ہے، یہاں کون سا مال آتا ہے۔ اگر اس نے سامان دیکھنا شروع کر دیا تو پھر اس کی بات کی جان نکل جائے گی۔ یہ گشت میں اگر بات کرے گا، اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ جیسے یہ مال والا بن کے نکلا ہے، ایسے وہ بھی سارے کے سارے مال والے ہیں جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں ہم جا کے گشت کریں گے۔ اب وہ یوں کہیں گے کہ بھیا چلو ہم بھی آتے ہیں، یہ یوں کہہ دیں گے کہ ہم مشغول ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ان کو دکانوں سے نکالنے کے لیے گیا تھا وہ خود ہی دکان میں پھنسا ہوا ہے بھائی، جو ان کو نکالنے گیا تھا دکان سے وہ خود ہی دکان میں پھنسا ہوا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ ہماری بات تو جب سنی جائے گی جب ہمارے دل کے اندر دنیا کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہ ہو، ہم دنیا کو انتہائی ذلیل اور سمجھ کر اور انتہائی جو ہے یعنی گندا سمجھ کر اور انتہائی حقیر سمجھ کر کہ بھئی اس دنیا میں کیا، جب ایک ادنا سے ادنا مومن یا ایمان والے کے لیے دنیا سے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت اس کے لیے اللہ تعالی نے طے کی ہوئی ہے، تو بتاؤ جس بازار میں ہم گشت کریں گے اس بازار کے سامان کی کیا حیثیت ہے؟ سوچو، اس بات کو سوچو کہ جب ہم کلمے کی نماز کی کامل مکمل ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام والے کام کے لیے جا رہے ہیں بھائی، تو بتاؤ جب ہم اتنے اونچے کام کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو بتاؤ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دعوت دینے والے کے سامنے جو گشت کر رہا ہے بازار کے اندر؟ کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جب کسی کی دکان پہ جائیں بات کرنے کے لیے، اس کی دکان کے سامان کو بالکل نہ دیکھیں۔ جو صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم گشت میں جائیں بات کریں تو ہماری نگاہ نیچے ہونی چاہیے، زمین پر، زمین ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اوپر اس کے سامان کو دیکھ کے نہ بات کریں، یا اس کی طرف دیکھو یا نیچے دیکھو۔ اگر نیچے اچھا سامان رکھا ہوا ہے اور اچھے قالین فرش بچھا ہوا ہے، نیچے بھی نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو، اس کو سامنے، تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ لوگ میری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے، یہ لوگ تو میری ذات کی وجہ سے آئے۔ ایک آدمی جو وزیر سے ملتا ہے تو وزیر بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری وزارت کی وجہ سے آئے۔ ایک آدمی صدر سے ملتا ہے، صدر ہی سوچتا رہتا ہے کہ کیونکہ میں صدر ہوں اس لیے مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر گشتوں میں ملاقاتیں کریں گے تو ہمارے ملنے کی بنیاد یہ ہوگی کہ یہ آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس آدمی کی قیمت تمام زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ یہ سوچ کے ہم اس سے بات کریں گے، یعنی ایک مسلمان کی قیمت اپنے اندر بٹھائیں گے، تب جب بات کریں گے کہ بھئی ایک ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو پھر اس کی دنیا کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو ہم بات کریں اس سے، لیکن یہ نہیں کہ وہ دکان کے اندر بیٹھا ہوا، ہم دکان سے باہر کھڑے ہوئے، ہم اس سے کہیں کہ فلاں نے تم جو ہے نماز کے لیے چل اور تو جماعت میں چل، اور ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے چل کے بات سن۔ نہیں،
بلکہ ہم اس کو دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کریں اور دکان سے باہر لا کے 2-4 قدم اس کو وہاں چلا لیں آگے کو، کبھی ذرا سے یہاں ایک طرف کو آ جاؤ، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، تو دکان میں سے باہر نکال کے پھر بات کریں. دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے نہ بات کریں اس سے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے اور وہ اپنا سودا بیچ رہا اور اپنے جو ہے سامان لے رہا دے رہا اور پیسے جو ہے گاہکوں سے پیسے لے رہا دے رہا، وہ اس میں لگا ہوا اور آپ اپنی بات کر رہے کہ نہیں ہماری بات اس سے جو ہے بے وزن ہو جائے گی، اور ہماری بات تو بہت اونچی بات ہے اور ہماری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور ہم گشت میں جو نکلے ہیں انبیاء علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے نکلے ہیں، تو ہم اللہ کے نکلیں گے گشتوں میں تو یہ سوچ کے نکلے کہ بھئی میں تو انبیاء علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے نکل رہا ہوں. ہمیں تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اس پوری بستی میں جہاں ہمیں کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، نیت کرو سارے عالم کی. ہاں نیت تو کرو سارے عالم کی، اس لیے کہ اس دعوت اور تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ ہے فضا کو بدلنا. کہ یہ فضا کیسے بدلے؟ یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اسباب سے ہونے کی اور چیزوں سے کامیابی کی، اور فضا بنی ہوئی ہے بدعملی کی، یہ فضا کیسے بدلے؟ بس اس فضا کو بدلنے کی محنت کا نام ہے دعوت و تبلیغ. کہ ہم اب جائیں گے گشتوں میں تو یہاں ایک آدمی کو نقد تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور نقد اٹھا کر اس کو مسجد میں تو کم سے کم لے آئیں گے کہ بھئی آ جاؤ، اور وہ کہہ دے کہ اچھا جی میں آؤں گا، تم کہو کہ دیکھو فلاں وقت ہماری مسجد میں بات ہوگی، آپ وہاں تشریف لائیے. ان کو مسجد میں لاؤ اور مسجد میں لا کر ان کو دین سکھلاؤ، ان کو مسجد میں لا کر دین سکھلاؤ، کتاب کی تعلیم ہوگی. یہ چند کام ہمارے کرنے کے بہت عام ہیں. مشورہ ہوگا جاتے ہی، کھانے کے لیے آدمی خدمت کے لیے طے کر لیں گے، پھر گشت ہوگا، پھر جناب علی اب ہم جن کو لائیں گے اپنے ساتھ، اب کہ ہماری تعلیم ہوگی، تعلیم فضائل اعمال کی ہوگی. ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہونی چاہیے، پڑھے ہوئے ہو ضرور پڑھو، نہیں ہے جس مسجد میں گئے ہو وہاں کے امام صاحب سے کہو کہ جی آپ تعلیم کراویں، ہم سب تعلیم میں شریک ہوں گے اور ہم سب باہر سے محنت کر کے لوگوں کو لاویں گے. اب تعلیم شروع ہوگی مسجد میں، انتہائی دھیان سے بیٹھ کے یہ سنو کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. تعلیم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. ہم ان باتوں کو اس یقین کے ساتھ سنیں کہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں آ گئیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اس یقین سے بات سنیں. اگر کوئی آگے یوں کہے کہ بھئی میں تمہیں تجارت کا ایک طریقہ بتلاتا ہوں، تو سارے کے سارے تاجر دھیان سے اس کی بات سنیں گے نہیں سنیں گے؟ کہ بھئی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تاجروں کا اخبار نکلتا ہے کہ اس میں تاجروں سے متعلق خبریں ہوتی ہیں تو تاجر اسے بڑی دھیان سے پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے متعلق ہے، ہماری کامیابی ناکامی اس سے متعلق ہے، اب دھیان سے اس کو پڑھیں گے. کیونکہ اس طرح ہم یقین کریں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اس کے اندر ہماری 100% کامیابی اس کے اندر ہے. اس یقین کے ساتھ ہم تعلیم کے اندر بیٹھ کر دھیان سے بات سنیں گے، دھیان سے ہم بات سنیں گے. تعلیم میں کیسے بیٹھیں؟ کیونکہ تعلیم میں صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے تھے کہ میں اس دعوت اور تبلیغ سے، دیکھو دھیان سے سنو بات، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس دعوت اور تبلیغ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ہے جی آپس کے رہن سہن کے اعتبار سے، لباس کے، کھانے کے، مکانات کے، ہر اعتبار سے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے امت وہاں پہنچ جاوے. بس میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں. اور میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورا یقین تھا اس بات کا کہ اگر یہ دعوت کی محنت اس ترتیب سے کی گئی تو یہ وہی محنت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروائی ہے اور صحابہ نے کی ہے. اس محنت سے
جب صحابہ کے زمانے کے اندر اس محنت کے ذریعے دین آیا ہے تو یہ وہی امت ہے. یہ امت جب وہی محنت کرے گی تو اس امت کے اندر بھی وہ دین اور وہ ایمان اور وہ اخلاق اور وہ معاشرہ جو صحابہ میں تھا وہ آ جائے گا. تو یہ اصل مقصد ہے. یہ نہیں کہ سال کے چلے لگتے رہیں, 4 مہینے لگتے رہیں, ہماری شادیاں نہ بدلیں, ہمارے لباس نہ بدلیں, اور ہمارے مکانات میں دین نہ آئے, اور ہماری زندگی میں دین نہ آئے. کہ بھائی اس کام کے ذریعے سے صرف باہر نکالنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس نقل و حرکت کے ذریعے سے ہمارے گھر کا, ہمارے بازار کا ماحول بدلے. ہمیں تو اندر سے باہر تک بدلنا ہے پورے کو. یہ نہیں انہیں تم سال کے چلے لگاتے رہو اور جو چاہو کرتے رہو. جو آدمی دعوت کی کام کو, نبوت کے کام کو شروع کر دیتا ہے, اس کے لیے تو نبی کے طریقے پر آنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اب تم ہمارے اعتبار سے زندگی گزارو. ایک صحابی نے ریشم پہنا, جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ مجھے ریشم نہیں پہننا چاہیے. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی, چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ سونا نہیں پہننا چاہیے. چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ سونا نہیں پہننا چاہیے. ایک صحابی نے قبہ بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ میں نے جو مکان بنایا ہے یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بنایا ہے, یہ مجھے نہیں بنانا چاہیے. ایک آدمی نے شادی کی, نبی کے طریقے سے ہٹی, نبی کی جو ہے ناگواری کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دعوت اور تبلیغ سے ایک مزاج بن جاتا ہے میرے دوست بزرگوں. وہ مزاج یہ بننا یہ ہے کہ جو چیز نبی کی خوشی کی ہے وہ ہم کریں گے, اور جو چیز نبی کی ناراضگی کی ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ارادے کر لو, نیتیں کر لو کہ ہمیں اپنی زندگی میں دین لانا ہے. اور دین آئے گا کہیں سے؟ دین آئے گا ایمان سے. ایمان آئے گا ایمان کی دعوت دینے سے. جب تک ایمان کی دعوت نہیں دو گے ایمان نہیں آئے گا. تم بغیر ایمان کے چاہو معاشرہ درست ہو جائے, نہیں ہو سکتا. تم بغیر ایمان کے چاہو اخلاق بن جائے, نہیں بن سکتے. تم بغیر ایمان کے چاہو کہ معاملات درست ہو جائے, نہیں ہو سکتے. اور ایمان جب تک نہیں بنے گا جب تک انبیاء والی محنت نہیں ہوگی, اور انبیاء والی محنت جب تک نہیں ہوگی جب تک 4 مہینوں کے لیے آپ حضرات یعنی پورے مدینے کو خالی کروایا پہلے, اور پھر ساری دنیا سے لوگوں نے آ کر مدینے کے اندر دین سیکھا. پہلے انہیں باہر نکالا, تم باہر نکل کے دین سیکھو. میرے دوستوں بزرگوں, ابھی تو ہم پہلے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناویں. سمجھ آ رہی بات میری؟ ہاں. اور یہ مقصد یہ ہے کہ میں اگر میں ایک آدمی نے سال کا چلے لگا لیا, اب یہ اپنی تجارت میں, اپنی شادیوں میں, اپنے لباس میں, اپنے مکان میں, ایک چیز میں یہ آدمی پابند ہو گیا. پردے کا کیا حکم ہے, ناپنے تولنے کا کیا حکم ہے, شادیوں میں کیا حکم ہے, لباس میں کیا حکم ہے, کھانے میں پینے میں کیا حکم ہے, اٹھنے بیٹھنے میں کیا حکم ہے. وہ تو صبح سے شام تک. دیکھو ایک بات سنو, ایک آدمی ہے عام آدمی, ایک آدمی ہے عام. اس آدمی کو سارے ملک والوں نے مل کے وزیر بنا دیا, یہ صدر بنا دیا. اب جس گھڑی جس منٹ یہ آدمی صدر بنا ہے, بتاؤ سارے ملک کے مسائل اس سے متعلق ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کہ بھائی اب جو بات آئے گی یہ کہ جی ملک کے صدر سے پوچھو, ملک پہ حالات آئے ملک کے صدر سے پوچھو. ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ کل تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لوگ کہیں گے اس سے صدر صاحب آپ وہی تو ہیں, ہمارے ساتھ بازاروں میں گھومتے تھے, اب آ جاؤ. کہ نہیں جی میں تو ملک کا صدر بن گیا. سوچو بات کہ بھئی اب ایک آدمی ہے اس کا نکاح ہو جاوے, اس نے کیا کہہ دیا کہ جی میں نے فلاں کی لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے اپنے نکاح میں قبول کر لیا. اب یہ اتنا سے جملہ کہتے ہی کتنے مسائل اس سے متعلق ہو گئے. اس لڑکی کا
नफका तेरे जिम्मे, इसको ठहराना मकान देना तेरे जिम्मे है जी। और इसके अलावा रिश्तेदारी कितनी बड़ी है इसकी कि जी निकाह होते ही ये जो लड़की के भाई थे ये तेरे साले बन गए, और ये जो लड़की का बाप था ये तेरा खुसर बन गया, और ये जो लड़की के रिश्तेदार हैं ये सारे के सारे तेरे रिश्तेदार हो गए, और जितने तेरे रिश्तेदार हैं वो सब लड़की के रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो गए। अब दूर दूर तक उसका कोई भाई अमेरिका में रहे वो भी इसका रिश्तेदार, और कोई भाई इसका इंग्लैंड में रहे वो भी इसका रिश्तेदार, कहां कहां से इसका ताल्लुक हो गया एकदम। इसी तरह जो आदमी दावत में तबलीग में लग गया भाई वो तो उसके जिम्मे सारे खुदा के अहकामात सुबह से शाम तक उसके ऊपर बारिश की तरह बरसेंगे कि भाई इस वक्त नमाज है, इस वक्त रोजा है, इस वक्त हज ज़कात है, इस वक्त तेरी शादी में मुतल्लिक़ ये अहकामात हैं। तेरी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक एक काम करके दिखला दिया। जिस तरह फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में इसी तरह फरमाया है। शादी ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ, तिजारत ऐसे करो जैसे मैं बतलाऊं, जमींदारा ऐसे करो जैसे मैं बतलाऊं। एक एक काम को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज को सिखलाया है, एक एक काम को इस तरह करना सिखलाया है। तो अजी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज से इरादे कर लें, नियतें कर लें कि इंशाअल्लाह हमें अपने मकाम पर रहते हुए 5 काम हर मस्जिद के पाबंदी के साथ करने हैं। यूं ना सोचो फला करेगा तो मैं भी कर लूंगा। हर एक के अपने जिम्मे, अपनी करनी अपनी भरनी हर एक के जिम्मे है। यूं ना सोचो फला करेगा तो मैं भी कर लूंगा। अजी हमारे यहाँ गश्त नहीं होता, अगर होगा तो हम भी करेंगे, अगर तू नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये ना कहो गश्त होगा तो कर लेंगे, यूं कहो गश्त करेंगे तो होगा। अभी बताओ अब कोई आदमी ऐसा है जो यूं कहे कि फलाना अगर अपने खेत पे जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, और फलाना अगर कटाई करेगा तो हम भी करेंगे, और फलाना अगर दुकान पे गया तो हम भी चले जाएंगे। बताओ ये जो पूरा बाजार खुलता है और बाजार की हर दुकान खुलती है, ये हर आदमी के अपने फिक्र से खुलती है नहीं खुलती? और ये सब फिक्र करते हैं कि बाजार खुले, क्यों भाई? सारे आदमी सारे बाजार की फिक्र करते हैं, ये हर आदमी अपनी दुकान की फिक्र करता है, क्यों भाई? हर एक आदमी अपनी दुकान की फिक्र करता है। जब हर एक अपनी दुकान की फिक्र कर लेता है तो सारा बाजार खुल जाता है। इसी तरह अगर हम में से हर एक आदमी अपने गश्त की, अपने तालीम की, अपने मशवरे की और सारे आलम के इंसानों की हिदायत के लिए मस्जिद में सर जोड़ के बैठो, जैसे तुम यानी हम बाजारों हम जो है ताजिर बैठे हुए हैं सर जोड़ कर कि भाई ये इस इलाके में दुकानों में माल कैसे पहुंचावें, और हम भाई बाहर से माल कैसे लावें, और ये जमींदार बैठे हुए हैं सर जोड़कर कि भाई ये बताओ कि इस साल की फसल कैसे अच्छी हो, पिछले साल की क्यों खराब हो गई थी। अब ये सारे काश्तकार सर जोड़ के बैठे और ये फिक्र की अल्लाह ने इन पर खोल दिया। इस तरह हम सर जोड़ के बैठे फिक्र यह करें कि भाई हमारी जिंदगी में दीन कैसे आ जावे, और हमें फिक्र मिलकर बैठे। अब जो है एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी तय कर ले कि भाई ये मेरा इतना वक्त जो है वो मस्जिद के लिए फारिग है। समझ ना बात कि भाई मेरा इतना वक्त मस्जिद के लिए फारिग है। जो देखो आप हज़रात माशाल्लाह बिल्कुल आप हज़रात को फुर्सत ही फुर्सत है, यानी साफ साफ नजर आता है कि एक आदमी का वक्त कहां गुजर रहा है। मौलाना इफ्तार हमदुल्ला फरमाते थे कि इस आदमी की कोई हैसियत नहीं है, इसके पास खबरें सुनने को रेडियो इसके पास नहीं, और उससे आगे की फरमाते थे कि अखबार पढ़ने को खरीदने को पैसे इसके पास नहीं है जी। समझ में आ रही बात? अभी आगे बैठा होटल में और होटल का अखबार उठाया और होटल का अखबार देख के यूं कहे कि भाई ये तो फला मुल्क ने बहुत ही गलत किया है और फला सदर ने बिल्कुल गलत किया है, यूं नहीं करना चाहिए था, इसको तो यूं करना चाहिए था।
اپنی حیثیت تو ہے نہیں کچھ، اور کہ کیا رہا کہ بھائی ملک کے صدر کو یوں نہیں کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور فلاں نے بڑی غلطی کی ہے یوں کر کے کرتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے باتیں تبصرہ کرتے ہیں نا، اخبار پڑھا کیونکہ وہ ہو بھائی یہ کیا ہو رہا، یہ نہیں سمجھ رہا کہ سارے ملک کا صدر میں ہی ہوں، اور حیثیت اس کی اتنی بھی نہیں کہ اپنے پیسے سے اخبار بھی خرید لے، وہ بھی اخبار ہوٹل کا پڑھ رہا ہے نا، اخبار اٹھاتے ہی سب سے پہلے دیکھے اوپر کی سرخی اور خبر پڑھے کیونکہ توبہ توبہ یہ کیا کر لیا، یہ کیا خبر کیا ہو رہا دنیا میں۔ تو ہم اتنی جہالت کی بات ہے کہ دو دو چار چار آدمی بیٹھ کے یوں سوچیں ملک میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اس بات کا یقین آ جاوے کہ ہم دعوت کی محنت کریں گے اور کلمہ نماز کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمارے بھی حق میں اچھے فیصلے فرماوے گا اور دوسرے کا حق میں بھی اچھے فیصلے فرماوے گا۔ اگر بیٹھ کے اس کو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ سارا نظام عالم کو درست فرما دیں گے۔